بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری آدم سے خاتم تک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، دعوت حق کا آغاز روز بروز انتہائی مشکل مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے اب ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کر دیا اور نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر اعلان کلمہ توحید بلند کرنے لگے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ابو جہل کی حملے کی دھمکی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبرانہ جلال کے ساتھ حرم پاک میں عبادت کے لیے تشریف لائے اور سورہ علق کا وہ حصہ تلاوت فرمایا جس میں سجدے کا حکم تھا، پھر سجدہ فرمایا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کا سوچتا رہ گیا، لیکن وہاں اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قریش کے دباؤ پر جناب ابو طالب کے پائے استقلال میں ہلکی سی لرزش آئی، لیکن پھر وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند عزم دیکھ کر دوبارہ ڈٹ گئے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے بھی جناب ابو طالب کی آواز پر اپنے خون یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے لبیک کہا۔ صرف بدبخت ابو لہب اپنی مخالفت اور ایذا رسانی کے عزائم پر ڈٹا رہا۔ لیکن ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ راوی اب چین ہی چین لکھنے لگا تھا، بلکہ مشکلات اور مصائب چار سمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ چھوٹا سا توحید پرست گروہ تھا جو ایک طرف تھا، اور مشرکین کا ایک انبوہ کثیر تھا جو دوسری جانب تھا۔ صرف ابو لہب نہیں، اب ابو سفیان بھی دریدہ دہنی پر اتر آئے۔ امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب زوجہ ابو لہب یعنی ام جمیل کو سورہ لہب کے متعلق علم ہوا تو یہ اپنے بھائی ابو سفیان کے پاس جانے کو نکلی اور غضبناک حالت میں اس کے گھر داخل ہوئیں۔ پھر طنزیہ انداز میں ابو سفیان کو مخاطب کیا کہ اے بہادر، تیرے لیے بربادی، کیا یہ بات تجھے طیش نہیں دلاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حج بیان کی ہے؟ جواب میں ابو سفیان نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں ان قریب انہیں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے تلوار لی، باہر نکلا، لیکن پھر جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ ام جمیل کو حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے ابو سفیان واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میری بہن، کیا یہ بات تجھے خوش کرتی ہے کہ تیرے بھائی کا سر کسی اژدہے کے منہ میں ہو جائے؟ ام جمیل نے کہا کہ نہیں، بخدا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو پھر جان لو کہ میرے ساتھ اس طرح ہونے لگا تھا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی غرض سے جاتے ہوئے اس نے ایک ہیبت ناک اژدہا دیکھا۔ اگر ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جاتا تو وہ عظیم الجثہ اژدہا واقعی اس کا سر نکل لیتا۔ ناظرین کرام، اپنے منصوبے ناکام ہوتے دیکھ کر ابو لہب کمینگی اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ اس حوالے سے سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب سورہ لہب کا نزول ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق نہ دی تو تیرا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ عتبہ کا عقد نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائی اسلام میں ناظرین کرام مشرک کا نکاح مسلمان خاتون سے جائز تھا، پھر رب تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا اور سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ناظرین کرام، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں کیا کہیے کہ ابو لہب کا ملعون بیٹا عتبہ بھی باپ سے پیچھے نہ رہا۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ
دونوں میں ہے کہ عتبہ بن ابو لہب کچھ دنوں تک ایک قافلے کے ساتھ شام جانے لگا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے کہا کہ بخدا میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ضرور انہیں اذیت دوں گا، یعنی ان کی بیٹی کا فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورہ نجم کا انکار کرتا ہوں۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے طابہ کی جانب معاذ اللہ تھوکنے کی جسارت کی اور آپ کی نور نظر کو طلاق دے دی۔ اس گستاخی پر پیغمبر خدا کو سخت ذہنی اذیت پہنچی اور انہوں نے اس بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے مولا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب بھی وہیں موجود تھے۔ وہ اس بد دعا کی وجہ سے غمگین ہوئے اور اپنا سر جھکا لیا، پھر کہا کہ پیارے بھتیجے، آپ نے یہ بد دعا کیوں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر عتبہ اور اس کا باپ ابو لہب ایک کارواں کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ وہ ایک جگہ ٹھہرے تو ایک گرجا گھر کے راہب نے انہیں دیکھا اور خبردار کیا کہ یہ درندوں والی زمین ہے، محتاط رہنا۔ ابو لہب نے راہب کی بات پلے باندھ لی، ساتھ ہی اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بد دعا بھی یاد آئی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے نسب اور میرے حق سے خوب آشنا ہو۔ اہل کارواں نے کہا کہ ہاں ابو لہب۔ تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، آج رات میری مدد کرنا، مجھے اپنے بیٹے سے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے پورے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سامان گرجا گھر کے پاس جمع کرو اور اس پر میرے بیٹے کا بستر بچھا دو، پھر اس کے ارد گرد اپنے بستر لگا دو تاکہ کوئی بھی آفت اس تک براہ راست نہ پہنچ سکے۔ اہل قافلہ نے اسی طرح کیا۔ پھر انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے اونٹ بٹھا دیے۔ تمام اشیاء اب یوں سمجھ لیجئے کہ عتبہ کے ارد گرد رکھ دی گئی تھی۔ رات گہری ہوئی تو ایک خونخوار شیر وہاں آیا۔ وہ ان سب کے چہرے باری باری سونگھتا لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے عتبہ پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ناظرین کرام، دوسری روایت کے مطابق شیر نے اس کا سر کچل دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی دم ٹیڑھی کی اور عتبہ کو اپنی دم کے ساتھ ایک ضرب لگائی۔ اسے ایک خراش لگی لیکن وہ جہنمی اسی خراش سے اسی جگہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سچے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ مجھے علم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے نہیں بچ پائے گا۔ بعض روایات میں شیر کے بجائے یہاں کتے کا ذکر بھی آتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک اور گستاخی کا ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر اور امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مسجد حرام میں موجود تھا کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے اپنا قربانی کا اونٹ وہاں ذبح کیا ہوا تھا، اس کی اوجڑی یہیں پڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کون شخص ہے جو اس غلاظت کے پاس جائے اور اسے اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دے۔ دوسری روایت کے مطابق اس سیاہ نصیب نے کہا کہ کیا تم اسے محو عبادت نہیں دیکھ رہے؟ تم میں سے کون ہے جو ذبح کیے ہوئے اونٹ کے پاس جائے گا اور اس کا گوبر، خون اور اوجڑی ساری گندگی لے کر آئے گا؟ پھر وہ توقف کرے گا یہاں تک کہ جب وہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں تو یہ گندگی ان کے کاندھوں پر رکھ دے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس بدبخت نے کہا کہ فلاں شخص کے اونٹ کی اوجڑی کون لے کر آئے گا جسے ذبح کیے ہوئے 2 یا 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے؟ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں تو ان کے کاندھوں پر ڈال دی جائے۔ اس کے شہ دینے پر قوم قریش کا ایک بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا
اور وہ اوجڑی اٹھا کر لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہوئے تو اس نے وہ آپ پر پھینک دی۔ یہ گھناؤنا منظر دیکھ کر تماشبین مشرکین مکہ ہنسنے لگے۔ ناظرین کرام، وہ اتنا زیادہ ہنسے کہ ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ استغفر اللہ۔ تبت یدا ابی لہب، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھ میں قوت ہوتی تو میں اس اوجڑی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے دور پھینک دیتا۔ ناظرین کرام، بہرحال کوئی شخص دوڑا دوڑا مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو، سیدہ کو، اس اندوہناک واقعے کی خبر دی۔ تو وہ سب کام چھوڑ کر سیدہ فوراً وہاں تشریف لائیں اور اتنی دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربوبیت میں ہی سجدہ ریز رہے۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا نے وہ اوجڑی اٹھا کر دور پھینکی اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو برا بلا بھی کہنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے سنا آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ مولا بنو مدر پر اپنا عذاب سخت فرما دے، ان پر اس طرح کی قحط سالی طاری فرما جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ اے مولا ابو الحکم بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید، عقبہ، عمارہ اور امیہ بن خلف کو اپنے عذاب کے شکنجے میں کس دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو فرمایا اللہم علیک بقریش، پھر آپ نے ان سب لوگوں کے نام لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور ان کے لیے دعائے جلال فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے تو 3 مرتبہ مانگا کرتے۔ آپ نے یوں فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ جب قریش مکہ نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی فوراً کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ آپ کی اس بد دعا سے ڈرنے لگے۔ پھر آپ نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم علیک بابی جہل بن حشام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بدبختوں کے نام لیے تھے وہ تمام ہی کچھ ہی عرصے بعد غزوہ بدر میں موت کے گھاٹ اتر گئے، پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا۔ امام حلبی اس روایت کی تفصیل میں مزید لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اکثریت کی یہ حالت ہوئی کیونکہ عمارہ بن ولید حبشہ کی سرزمین میں کافر، مجنون اور بری حالت میں مرا۔ عقبہ بن ابی ولید کو غزوہ بدر کے روز گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے عرق الزبیہ میں قتل کر دیا گیا۔ امیہ بن خلف بھی غزوہ بدر کے روز واصل جہنم ہوا، مگر اسے اس گڑھے میں نہیں پھینکا گیا تھا بلکہ اسی جگہ اس پر مٹی پھینک دی گئی کیونکہ اس کی لاش گلیں سڑنے لگی تھی۔ ممکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا نماز میں یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد مانگی ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آدم سے خاتم تک میں۔ ناظرین کرام، پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں مشرکین مکہ کو قحط سالی نے آ لیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا۔ صورتحال اتنی ابتر ہوئی کہ وہ مردار، چمڑے، ہڈیاں اور گندگی تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یہ چیزیں آگ پر بھونتے اور انہیں کھا جایا کرتے۔ ایک شخص کی حالت یوں ہو جاتی کہ اسے بھوک کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان
دھواں نظر آنے لگتا۔ یہ دگرگوں حالات دیکھ کر ابو سفیان سمیت سرداران مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رحمت للعالمینی کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گمان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی قوم ہلاکت کے گڑھے میں گرنے لگی ہے؟ خدا را ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ جہانوں کے لیے رحمت کی رحمت للعالمینی جوش پر آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کے اثر سے ان پر ابر کرم برسنے لگا۔ 7 روز تک ناظرین کرام مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اہل مکہ سے پانی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، جل تھل ہو گیا۔ لوگوں نے زیادہ بارش کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ مولا بارش ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، جس پر بادل چھٹ گیا۔ اور ایک روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ مولا ہم سے یہ عذاب دور فرما، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب دور کر دیا گیا تو وہ پھر اپنے کرتوتوں پہ پھر منہمک ہو گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ معجزہ ہجرت کے بعد رونما ہوا تھا۔ 1 ماہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اقدس اٹھایا کرتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ دعا مانگا کرتے کہ مولا حضرت ولید بن ولید، حضرت سلمہ بن حشام، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ معظمہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ مولا مضر پر اپنا عذاب سخت فرما، ان پر اس طرح کا قحط طاری فرما جس طرح کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد یہ دعا مانگا کرتے۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کی داستان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد رونما ہوا تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ شدید قحط 2 بار طاری ہوا ہو، ایک بار ہجرت سے پہلے اور دوسری بار ہجرت کے بعد، کیونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اسی تناظر میں بخاری شریف میں ہے کہ جب قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اس طرح کے قحط کے لیے دعا فرمائی جس طرح کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں آیا تھا۔ اس کے بعد 7 سال بیت گئے لیکن آسمان سے ایک بوند بھی پانی کی نہیں ٹپکی۔ امام بخاری ہی کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے اسلام لانے میں سستی کا مظاہرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، ان پر اس طرح 7 سال تک قحط طاری رہا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، یہ دعا فرمائی۔ قریش مکہ کو قحط سالی اور تنگ دستی نے پھر آ لیا، یہاں تک کہ ناظرین کرام کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے آسمان کے درمیان بھوک کی وجہ سے کوئی دھواں نما چیز دکھائی دیتی۔ تنگ آ کر ابو سفیان ایک روز بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو مدر کے لیے دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ جب خوشحالی کا دورہ ان پر آیا تو وہ اپنی پہلی حالت یعنی شرک پر واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ کے دست اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ اس وقت مقام حاجر میں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، عقبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف طواف تھے۔ جب آپ ان افراد کے سامنے سے گزرے طواف کرتے ہوئے تو انہوں نے معاذ اللہ کچھ نازیبا باتیں کی،
جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا اور ناگواری کے آثار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ظاہر ہوئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب گیا اور میں نے آپ کو اپنے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھے۔ آپ کی مبارک انگلیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری انگلیوں میں تھی۔ ہم اس کیفیت میں طواف کرنے لگے۔ جب آپ ان مشرکین کے سامنے سے گزرے تو ابو جہل نے کہا کہ بخدا جب تک سمندر جھاگ کو تر کرتا رہے گا ہم آپ سے مصالحت نہیں کریں گے، جب تک آپ منع کرتے رہیں گے ہم تب تک ان معبودان باطلہ کی پرستش کرتے رہیں گے جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس گستاخی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، میں بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے طواف میں مصروف ہو گئے۔ مشرکین نے تیسرے چکر میں بھی آپ سے ایسی ہی نازیبا باتیں کی۔ جب آپ چوتھا چکر لگا رہے تھے تو یہ مشرکین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اطہر کا دامن پکڑنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ وہ دور جا کر پیٹھ کے بل گرا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو دور ہٹایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقبہ کو دور کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا سنو، تم اس خواب غفلت سے نہیں جاگو گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، آپ کا یہ فرمان سن کر ان میں سے ہر شخص تینوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ وہیں تھر تھر کانپنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بری قوم ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در اقدس تک پہنچے تو ہماری طرف رخ زیبا فرمایا اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو بلکہ تمہیں بشارت ہو، اللہ رب العزت اپنے دین اور اپنے کلمہ حق کو ضرور غالب فرمائے گا، وہ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا، تم جلد دیکھو گے یہ مشرکین ان قریب تمہارے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پھر یہ لوگ غزوہ بدر میں ذبح ہوئے۔ زمانے نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں فرمائی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر آپ کی شہزادی حضرت رقیہ علیل تھیں، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے، مگر انہیں اہل بدر میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اتباع میں ہی وہاں پر تھے۔ ناظرین کرام، عقبہ بن ابی معیط نے ایک آدھ بار جسارت نہیں کی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ اس بارے میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کو اس طرح روندا معاذ اللہ کہ قریب تھا کہ چشمان مقدس باہر نکل آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عقبہ مقام حجر میں داخل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز ادا فرما تھے۔ اس بدبخت اور جہنمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈالا اور زور سے معاذ اللہ کھینچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی تشریف فرما تھے، انہوں نے عقبہ کے کاندھے پکڑے، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہٹایا اور فرمایا کیا تم اس ہستی پاک کو قتل کرنے کے ارادہ کیے ہوئے ہو جو یہ کہتی ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہے؟
امام زینی دہلان کے مطابق دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے قریش کو اتنی عداوت کسی سے کرتے نہیں دیکھا جتنی عداوت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک روز ان کے پاس موجود تھا، ان کے سردار اور رؤساء مقام حتیم پر جمع تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے کسی چیز پر کبھی اتنا صبر نہیں کیا جتنا صبر اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے۔ اس نے ہمیں بے وقوف کہا، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہماری جمعیت منتشر کی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اور ہم نے اس پر بڑا صبر کیا۔ قریش مکہ ابھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، حجر اسود کو استلام کیا، پھر خاموشی کے ساتھ کعبہ کے طواف کیا۔ جب آپ ان گستاخوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے معاذ اللہ کچھ نازیبا کلمات کہے۔ ہم نے حضور کے روئے طابہ پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ دوسرے چکر میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بکواس کی۔ ہم نے رخ انور پر ناپسندیدہ کے جذبات مشاہدہ کیے۔ جب تیسرے چکر میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو ذرا توقف فرمایا اور گرجدار آواز میں فرمایا کہ اے قریش والو، کیا غور سے سن رہے ہو؟ مجھے اس ذات کریمانہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلال نبوت دیکھ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک شخص کے سر پر پرندہ آن بیٹھا ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوسری صبح سرداران قریش حتیم میں جمع تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تمہیں کچھ علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ بات کی جسے تم سخت ناپسند کرتے تھے تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، وہ اسی قسم کی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ سارے مشرکین یک بارگی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو نا جو ہمیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس طرح اس طرح کہتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جو اس طرح کہتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں۔ اس جواب پر ان میں سے ایک بدقسمت نے، بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو معاذ اللہ پکڑا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ مشرکین کی گستاخی پر آبدیدہ تھے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، کیا ایسی ذات کو شہید کرنے کے درپے ہو جو صرف یہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر ان کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب اور جلال سے لبریز تھے۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ سیرت حلبیہ کی اسی واقعے سے متعلق ایک اور روایت ہے کہ اس وقت مشرکین نے کہا کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہو جو ہمارے معبودوں کو اس طرح کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس پر وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ ٹوٹ پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص دوڑتے دوڑتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ذرا اپنے صاحب کی خبر لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے مسجد حرام میں تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا ایسی ذات پاک کو شہید کرنے کا عزم رکھتے ہو جو یہ کہتی ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے اور تمہارے پاس روشن اور واضح نشانیاں لے کر تشریف لائی ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
چھوڑ دیا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ بڑی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور مبارک داڑھی کو معاذ اللہ کھینچنے لگے۔ اس گستاخی سے آپ کے اکثر میں گیسو مبارک گر گئے، اور یہ ظلم اور تشدد دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر ان ملونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ایسی پاک باز ذات کو اس لیے شہید کرنے کی جسارت کر رہے ہو جو یہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں ان کے لیے ذبح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش ایک روز حرم کے حتیم میں جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزریں گے تو ہم میں سے ہر ایک ان پر اپنی تلوار کا وار کر کے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دے گا۔ میں نے مشرکین کی یہ بات سن لی اور روتے روتے اپنے والد گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے قریش مکہ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ حجر میں معاہدہ کر رہے ہیں اور لات و عزا، منات، اصاف اور نائلہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنے جھوٹے خداؤں کی۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ پر اپنی تلوار سے حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نور نظر رو نہیں، چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور حرم پاک میں تشریف لے گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے سر اٹھائے اور پھر انہیں جھکا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشت بھر خاک لی اور اسے مشرکین کی طرف پھینک دیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ سب چہرے برباد ہو گئے۔ وہ خاک ناظرین کرام جس شخص کے سر پر پڑی وہ میدان بدر میں واصل جہنم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ابو لہب، حکم بن ابی العاص، امیہ اور عقبہ کے گھر تھے، اور ان کا معمول تھا کہ یہ اپنے گھروں کی گندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں پھینکا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گندگی اٹھاتے، باہر لاتے، اپنے در اقدس پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے، پھر وہ گندگی باہر پھینک دیا کرتے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کسی اور کو اسلام نصیب نہیں ہوا، اس کے اسلام میں بھی تردد تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان تمام اذیتوں اور گستاخیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ رفعت شان میں اضافہ ہی ہوا۔ یہی امر آپ کی عظیم قدر و منزلت اور اعلیٰ مرتبت اور درگاہ ربانیہ میں آپ کے بلند مقام کی دلیل ہے کہ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی آزمائش تمام لوگوں سے زیادہ شدید ہوا کرتی ہے، اور مشرکین کی یہ دست درازیاں سابقہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذیتوں کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اس موقع پر
تمام صحابہ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سے عشق، آپ سے محبت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کے لیے بہت سی اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ افروز ہوئے تاکہ وہاں سکون اور اطمینان سے رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اس وقت اہل ایمان کی تعداد کم و بیش 38 یا 39 تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ ہم سب کو حرم میں جا کر عبادت کرنی چاہیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ یہ سب سے ناظرین کرام پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، دین کی طرف بلایا۔ اس بات پر مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے، وہ دیگر مسلمانوں پر بھی جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔ بدبخت عقبہ اپنے جوتے مسلسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اطہر پر مارنے لگا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر ان کی ناک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اطلاع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو تیم کے لوگ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے، جس پر مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بنو تیم نے انہیں اٹھایا اور ان کے گھر لے آئے۔ اتنے تشدد کے بعد کسی کو بھی ان کے وصال میں شک نہیں تھا، سب یہی سوچ رہے تھے کہ وصال ہو گیا۔ بنو تیم واپس مسجد حرام میں آئے اور خبردار کیا کہ بخدا اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ کو ضرور قتل کریں گے۔ اس کے بعد بنو تیم دوبارہ زخموں سے چور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ابو قحافہ اور بنو تیم والے بے ہوش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل ہراتے رہے، لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے رہے۔ سر توڑ کوششوں کے بعد بالآخر دن کے آخری پہر میں انہیں ہوش آئی اور بولنا شروع کیا۔ لیکن ناظرین کرام، قربان جائیے، قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے رسول پر کہ انہوں نے اس حالت میں بھی سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر بنو تیم بطور احتجاج آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف بھول کر بار بار یہی فقرہ دہراتے رہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا بخدا مجھے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ماں پر زور دیا کہ آپ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ حضرت ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیے اور ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خیریت کے حوالے سے پوچھئے، اس لیے کہ جب تک مجھے حضور کی خیریت کی خبر نہیں ملے گی اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام لا چکی تھی، لیکن اسے مخفی رکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر ان کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ام جمیل نے اپنا راز افشا ہونے کے خوف سے فرمایا کہ میں کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی ابو بکر کو نہیں جانتی، البتہ اگر تم پسند کرو تو تمہارے ساتھ صورت احوال جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ یوں حضرت ام جمیل ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کی حالت دیکھ کر آپ بھی زار و قطار رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ اتنا سنگ دلانہ سلوک کیا ہے،
رب تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی پوچھا اور کوئی بات نہیں کی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل کہتی ہیں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی ماں سن رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ میری والدہ کی پرواہ نہ کریں، یہ ہمارا راز افشا نہیں کریں گی، آپ بس یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخدا میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بتاتی ہیں کہ پھر ہم نے انتظار کیا، جب لوگ قدر پرسکون ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود ہمارے ساتھ ٹیک لگا کر لڑکھڑاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں بھی رقت آ گئی، گداز آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک کر ان کے بوسے لینے لگے۔ اس طرح دیگر لوگ بھی جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان پر جھکے اور ان کے بوسے لینے لگے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے اب کوئی تکلیف نہیں سوائے ان ضربوں کے جو لوگوں نے میرے چہرے پر ماری تھیں۔ یہ میری والدہ ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں تحریر ہے کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار کی طرف سے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جگہ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بآواز بلند قرآن پاک نہیں سنا ہے، تم میں سے کون ہے جو ابھی انہیں بآواز بلند قرآن مجید سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں آپ سے متعلق خطرہ ہے، ایسا شخص انہیں قرآن مجید سنائے جس کا قبیلہ مشرکین مکہ سے اس کا دفاع کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو، ان قریب رب تعالیٰ ان سے میرا دفاع فرمائے گا۔ پھر وہ طلوع آفتاب کے وقت مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ قریش مکہ حسب معمول اپنی اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی اور لگاتار تلاوت کرتے رہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ یہ ابن ام عبد کو کیا ہوا ہے؟ کسی نے بتایا یہ اس پیغام حق کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ دوڑ کر آئے اور ان کے چہرے پر معاذ اللہ تھپڑ مارنے لگے، تاہم وہ ثابت قدمی سے اپنی تلاوت میں مصروف رہے، تلاوت کرتے رہے۔ انہیں سورہ رحمان کا اکثر حصہ تلاوت کیا، پھر صحابہ کرام کے پاس لوٹ آئے۔ قریش کی ضربوں سے ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں آپ کے بارے میں یہی خدشہ تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بخدا یہ دشمنان خدا میرے نزدیک جتنے آج ذلیل ہوئے ہیں پہلے اتنے ذلیل نہیں تھے۔ اگر تم لوگ پسند کرو تو میں کل بھی اسی طرح بآواز بلند تلاوت کروں، مگر صحابہ کرام نے پھر انہیں روک دیا۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتے تو مشرکین مکہ کی ایک جماعت آپ کے دائیں اور دوسری بائیں طرف کھڑی ہو جایا کرتی
اور پھر وہ تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے، نازیبا حرکات کیا کرتے، بلند آواز سے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے، اور وہ کہتے کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو، اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ شور و غل مچایا کرو۔ اس لیے جو قرآن مجید سننا چاہتا وہ پوشیدہ آتا اور مخفی طریقے سے قرآن مجید سنا کرتا۔ ناظرین کرام، علامہ ابن اسحاق اور امام ابن حشام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ مجھے بنو اسلم کے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک دن ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ سے اذیت والے انداز میں گفتگو کی، اور دوسرے قول کے مطابق اس نے آپ کے سر اقدس پر معاذ اللہ مٹی پھینکی، آپ پر گندگی ڈالی، اور آپ کی مبارک گردن اپنی ٹانگ سے معاذ اللہ نعوذ باللہ رون ڈالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات تک نہ کی۔ وہاں عبداللہ بن جدان کی لونڈی اپنے گھر میں تھی، وہ ساری باتیں سن رہی تھی، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ابو جہل قریش کی مجالس کی طرف چلا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ اپنی تلوار لٹکائے شکار سے واپس تشریف لائے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ شکار سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور وہ اس لونڈی کے پاس سے گزرے۔ اس نے حضرت حمزہ کو سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ اس بہیمانہ سلوک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو ابھی ابھی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے انہیں اذیت دی اور انہیں برا بھلا کہا اور انتہائی ناپسندیدہ اور نازیبا سلوک کیا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات تک نہ کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ کو یہ واقعہ ان کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی لونڈی نے بتایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تو جو کچھ کہہ رہی ہے، کیا تو نے اسے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے؟ لونڈی نے کہا کہ ہاں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے دو عورتیں آ رہی تھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ اگر یہ جان لیتے کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یہ اس طرح نہ چلتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا نازیبا سلوک کیا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ ان دونوں لونڈیوں اور دونوں عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ اسی وقت غصے میں حرم پاک میں تشریف لائے۔ ابو جہل ابھی تک اپنی قوم میں بیٹھا ہوا تھا اور سیدھے حضرت حمزہ اس کی طرف گئے اور اس کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، اپنی کمان بلند کی اور اس کے سر پر دے ماری اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں، اگر اب تجھ میں طاقت ہے تو مجھ سے بتلا لے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ناظرین کرام کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے سر پر کھڑے ہوئے، اپنی کمان اس پر تان لی، وہ ڈر کر آہوزاری کرنے لگا۔ ابو جہل نے کہا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری عقلوں کو نادان کہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کی ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا تم سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس موقع پر ابو جہل کے قبیلے کے افراد ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھے۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے
تو بھی صابی یعنی مرتد ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس دین حق سے کون روک سکتا ہے؟ اب میرے لیے یہ امر واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ بخدا میں یہ دین متین نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا ابو عمارہ کو چھوڑ دو، بخدا میں نے ہی ان کے بھتیجے کو ستایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے اسلام پر باقی تھے۔ جب گھر آئے تو شیطان نے وسوسہ سازی شروع کی، انہیں خود سے کہا تم قریش کے سردار ہو، تم نے اس صابی کی پیروی کر لی ہے اور اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے لیے تو بہت بہتر ہے۔ اسی گو مگو حالت میں تھے کہ انہوں نے کہا مولا اگر یہ پیغام سچا ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ انہیں 2 راتیں بڑے قلق اور اضطراب کے ساتھ گزاری، شیطانی وسوسے سے پورے جوبن پر تھے۔ وقت صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ میرے بھتیجے، میں ایسے معاملے میں گر گیا ہوں کہ باہر نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، میں نہیں جانتا کہ اس پر قائم رہنا ہدایت ہے یا گمراہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی توجہ فرمائی، انہیں تبلیغ فرمائی، واعظ فرمایا، ڈرایا، بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ میرے محترم بھتیجے، آپ اپنے دین کا اظہار فرمائیے۔ بخدا مجھے پسند نہیں کہ مجھے ہر وہ چیز دی جائے جس پر آسمان سایہ فکن ہے اور میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کفار مکہ اہل ایمان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، اور نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ ان کے اصحاب کو بھی ہر موقع پر نشانہ بنایا کرتے۔ لیکن توحید پرستوں کا یہ مختصر سا گروہ نہایت مستقیم رہا، دین حق پر قائم رہا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اسی دور ابتلا اور اذیتوں کا تذکرہ کریں گے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ السلام علیکم، تسلیمات۔